میرے دوستوں آج بات کرتے ہیں ڈیلنگ ود اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ہمیں زندگی میں اکثر ڈیفیکلٹ کنورسیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ڈیفیکلٹ کنورسیشنز وہ کنورسیشنز ہوتی ہیں یا مشکل بات چیت وہ بات چیت جہاں پر جذباتیت اپنے عروج پر ہوتی ہے. ایموشنز آر ٹو مچ ہائی. لوگ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہر بات ایگو سینٹرک ہوتی ہے. ہر شخص اپنی انا کو کے دفاع میں لگا ہوتا ہے. اور وہ بات چیت جو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور آپ کی بات چیت ایک اچھی خاصی لڑائی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. میرے دوستوں کچھ عرصہ پہلے میں ایک محفل میں گیا اور وہاں بات چیت کرتے کرتے میں نے کسی صاحب کو پہ کچھ کومنٹ دے دیے. کسی خاص تناظر کے اندر بات کی گئی اور اس محفل میں موجود ایک صاحب نے ان صاحب تک وہ ڈیٹیل ڈسکشن پہنچا دی, وہ بات کومنٹ پہنچا دیا. کچھ عرصے بعد میں ایک اور محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ان صاحب کے ساتھ اور بھی میرے دوست موجود تھے. انہوں نے اور ان صاحب نے وہ بات میرے منہ پہ مار دی, مجھے سامنے لا کر رکھ دی. سچویشن از ویری ڈیفیکلٹ. میرے لیے ویری ڈیفیکلٹ کنورسیشن تھی. میں بھی غصے میں آیا, وہ صاحب بھی غصے میں آئے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں جب ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار یہ بات کو سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے. اور آہستہ آہستہ میری بولنے کا انداز بدلنے لگا. میری آواز تیز ہو گئی. میں نے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ کنورسیشن میں ہار گیا. جب شام کو میں واپس آیا تو میں نے کاپی پینسل پکڑا, سچویشن لکھی, ساری بات چیت لکھی اور اس کے اندر سے 4 پوائنٹس نکالے, 4 یا 5 پوائنٹس نکالے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. نہ صرف یہ پوائنٹس میں نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیے بلکہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو. السلام علیکم میرے دوستوں, میرا نام علی رضا زیدی ہے. میں ایک ERP کنسلٹنٹ, سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں. میرے دوستوں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی بھی تجربہ آپ کو نہیں سکھاتا جب تک آپ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے. یو ڈڈ ناٹ ریفلیکٹ آن اٹ. وہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہی آپ کو سکھاتی ہے. میرے دوستوں ڈیل کے رنگی اپنی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل کے اندر بھی یہی بات کہتا ہے کہ کبھی بھی کومنٹس مت دیں. کچھ ہو جائے کومنٹس مت دیں. کومنٹس ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں. یہ شاید ان کی کتاب کا پہلے چیپٹر کے اندر ہی موجود ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ میں نے کیا سیکھا. تو پوائنٹ نمبر 1, نیور ٹرائی ٹو اوور تھنک اور ایکسپلین اینی تھنگ. کم سے کم الفاظ میں جواب دیجیے. جتنا زیادہ آپ تھنگس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ کمزور نظر آئیں گے, اتنا زیادہ آپ انسرٹین نظر آئیں گے. نمبر 2, کنٹرول یور پیس. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں بحث میں تھا تو میں تیز بولنا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ میں زیادہ تیز بولنا شروع ہو گیا. اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا اور میں نے کنٹرول لاس کیا. تو ہمیشہ اس سچویشن کے اندر آہستہ بولیں, آہستہ اور دھیما بولیں. اپنی پیس کو کنٹرول میں رکھیے. نمبر 3, ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگ آپ کی بات اس وقت ہی سنیں گے, آپ کی اپنا ذہن اس وقت ہی بدلیں گے جب وہ ٹھنڈے ہوں گے, جب وہ پرسکون ہوں گے. اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں اس بندے کو ایکسپلین کیے جا رہا ہوں, یہ سننا ہی نہیں چاہ رہا, جبکہ وہ ایموشنلی ہرٹ ہے. آپ کی ہر بات اس کو ایموشنلی ہرٹ کرے گی. جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ تب تک وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. اسے کہیے کہ پانی منگوائیے, کہ پانی پیجیے, تھوڑا ٹھنڈا ہوجیے, سانس لیجیے, پھر بات کرتے ہیں. اور پھر جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو تو پھر ایکسپلین کریں. نمبر 4, کام رہیے. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, آپ گھبرا گئے یا آپ غصے میں آ گئے تو یو لاس دی بیٹل. آپ ہار گئے. جتنے زیادہ آپ مطمئن نظر آئیں گے, جتنے زیادہ کام نظر آئیں گے اتنے زیادہ آپ طاقتور نظر. ہمیشہ کہا جاتا ہے تو اب آرگیومنٹ میں جیت تو جاتے ہیں لیکن آپ انسان کو ہار جاتے ہیں. تو ہمیشہ بیچ کا راستہ لی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر کسی اور کنورسیشن ٹاپک کے اوپر.